آپ نے پولیو کے حوالے سے بات کرنی تھی اور یہ بھی بتانا تھا کہ آپ پولیو پر کیوں نہیں بات کرتے. بھائی پولیو ویکسینیشن ہے اور یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے, مولویوں کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو جو جس کی فیلڈ ہو دوسرے کو اس میں ٹانگ. اگر یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے مسئلے بتانا شروع کرتے ہیں, طلاق ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے, یہ سود ہے, یہ بینکنگ حرام, میں بولوں گا تم نے کیا, یہ تمہاری فیلڈ ہے تو ہماری فیلڈ ہے. تو ایسے ہی جو ویکسینیشن ہے, بچوں کو ٹیکے لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے, یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, انٹرنیٹ پہ جو معلومات آتی ہے نا پولیو کے خلاف, ہو سکتا ہے وہ معلومات صحیح ہوں لیکن وہ معلومات قابل اعتبار نہیں ہوتی. انٹرنیٹ پہ بہت الٹا سیدھا پڑا ہوا ہے بہت. میں نے اپنے طور پر ڈاکٹروں سے جو پولیو کے بارے میں تحقیقات کی ہیں, ڈاکٹروں سے, انٹرنیٹ سے نہیں, جو زندہ چلتے پھرتے ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, زندہ ڈاکٹر باقاعدہ جو نظر آ رہے ہیں, یہ ہے ڈاکٹر, وہ بڑے بڑے ڈاکٹر. میرے تو الحمدللہ تعلقات ہیں ہر طرح کے لوگوں سے. تو ان میں 99% ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیماریاں نہیں ہیں اور اس سے پولیو کا خاتمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پر اس کے خلاف بھی معلومات ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ انٹرنیٹ کی معلومات ڈاکٹروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جیسے آج کل ایک انجینئر صاحب آئے ہوئے ہیں نا, پھینک رہے ہیں بہت ساری باتیں, پبلک بڑی متاثر ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں علماء اس سے متاثر کیوں نہیں ہو رہے؟ تو لوگ فوراً کہتے ہیں ابے مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں نا اس لیے. تو یار سارے مولوی غلط ہیں کیا؟ سب کو اپنی دکانیں بند ہونے کا ڈر لگ رہا ہے؟ یہ کیسا المیہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے مولوی غلط ہو گئے؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے بھائی. جب پولیس والے سارے غلط نہیں ہو سکتے تو مولوی پولیس والوں سے تو پھر بھی تھوڑے سے بہتر ہے نا. میں نے دیکھا بعض پولیس والے رشوت نہیں لیتے. تو جب پولیس میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں تو مولویوں میں جو قال اللہ قال رسول, وہ ان میں سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا مولویوں میں غلط نہیں ہو رہے. تو جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے نا, اس کی گواہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ڈاکٹر کے اچھا یا برا ہونے کا پبلک سے نہیں پتا چلتا. پبلک تو اس ڈاکٹر کے پاس زیادہ جاتی ہے جو 2 نمبر ہوتے ہیں, ٹیکے لگا کے فوراً ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹک کھلا کے. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں میں نے دیکھا ان کے پاس رش کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی خطرناک دوائیں نہیں دیتے. لیکن دوسرے ڈاکٹر اس کو کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے, اور عوام جس کو کہہ رہی ہوگی ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر اچھا ہو. تو ڈاکٹر ڈاکٹروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. علماء کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اچھے عالم ہیں اور یہ 2 نمبر عالم ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ ویکسینیشن کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ انٹرنیٹ پہ جو رپورٹ آئی ہے پولیو کے خلاف وہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے ڈاکٹر بتائے گا. تو میں نے اپنے طور پر جو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, اور وہ دیندار ڈاکٹر, بڑی بڑی داڑیاں ان کی تبلیغ میں وقت لگایا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ پروپیگنڈا ہے کہ اس میں بیماریاں ہیں اور اس میں یوں ہیں. پھر جو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ زبردستی گھس کے پلاتے کیوں ہیں, بھائی یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تو زبردستی کیوں پلا رہے ہیں یہ لوگ, یہ سوال کرتے ہیں نا. تو میں نے یہ بھی سوال ڈاکٹروں سے کیا ہے کہ بھئی یہ زبردستی کیوں پلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ واقعی ہمارے خیر خواہ نہیں ہے, یہ زبردستی اس لیے پلاتے ہیں کہ یہ بیماری اگر دنیا میں کہیں ایک آدمی میں بھی رہ گئی تو یہ ہمارے ملکوں میں دوبارہ آ سکتی ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ یعنی وہ پلا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ, مگر اپنے فائدے کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے نہیں. کیونکہ ایک بھی پولیو کا مریض دنیا میں اگر رہ گیا باقی تو اس مریض سے یہ بیماری دنیا میں دوبارہ پھیل سکتی ہے. تو اس لیے وہ یہ جواب دیتے ہیں, صحیح دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہ جو سوال ہے, میں نے ڈاکٹر ایک ابھی یو کے سے ایک ڈاکٹر آئے تھے, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, ہو سکتا ہے یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں, 3-4 دفعہ آئے تھے, ورنہ وہ نیٹ پر تو سنتے ہیں بیان. بہت بڑے کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں. میں نے ان سے آدھا گھنٹہ بات چیت کی اس بارے میں, یہاں آئے تھے پچھلے ہفتے بیان میں, تو میں نے ان سے کافی لمبی بات کی یہی ویکسینیشن کے حوالے سے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل میں کیوں نہیں پلائے جاتے یہ قطرے, ہمیں ہی کیوں پلائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ پلا کے فارغ ہو چکے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب کیا نیٹ پہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ نہیں پلاتا. یہ باتیں ادھر ادھر کی اڑتی ہوتی ہیں. ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے بھائی وہ پلا چکے ہیں, ان کے ہاں یہ بیماری ختم ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یاد رکھو, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, واقعی اس میں کوئی پروپیگنڈا ہو, یہ رپورٹیں غلط ہوں, ڈاکٹروں کو غلط فہمی ہو رہی ہو, لیکن دوسری طرف بھی کیا ہے, ہم لوگ کی ایک عادت کیا ہے, خاص طور پہ دیندار لوگوں کی, ادھر سے کوئی بات سنی, امت اخبار میں پڑھی, امت اخبار میں بھی ایسی رپورٹیں بہت آتی ہیں. امت قابل اعتبار اخبار نہیں ہے. امت کا ایک نظریہ ہوتا ہے
وہ عوام میں کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے اسی حساب سے خبریں, بلکہ امت کو تو بیچارہ بدنام اس معاملے میں ہو گیا. سارے اخبار یہی کرتے ہیں. اخبار وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس کو اوپر چڑھانا ہے, اس کو نیچے گرانا ہے, پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ. تو یہ ان کی رپورٹوں کا اعتبار نہیں ہے. اخبار میں اگر کسی دوا کے خلاف کوئی مضمون آ رہا ہے, آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ کیا یہ مضمون درست ہے. ایسا تو نہیں اس دواؤں کی کمپنی کو اخبار بٹھانا چاہ رہے ہیں. بعض دفعہ اخبار چاہتے ہیں پیسے لینا کسی سے. اخبار کیا چاہتے ہیں؟ اب لیز چپس جو تھی نا, لیز چپس, اس کے خلاف پروپیگنڈا کس نے شروع کیا تھا؟ اخباروں نے. ایک تماشا, یہ حرام ہے, اور یہ یوں پتہ نہیں جنید جمشید کا بیان آ رہا تھا, کس کا بیان, لوہے کے چارے. پھر جو چھوٹے چھوٹے ہم جیسے نالائق قسم کے مولوی ہیں, انہوں نے بھی فتوے دینا شروع کر دیے. انہوں نے کہا یار چلو اس بہانے اخبار میں ہمارا نام آ جائے گا. کوئی بڑے عالم تو ان سے فتویٰ لیتے نہیں تھے, لفٹ نہیں کراتے تھے. وہ اخبار والے پہنچ گئے مسجد کے امام کے پاس, ہاں جی آپ کی کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حرام. یہ چپس کیا ہیں؟ حرام ہے, اس میں سور کی چربی ملائی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا یار ویسے ہمیں کوئی لفٹ کرا رہا ہے تو چلو اخبار میں نام آ جائے گا. تو سب کے فتوے آنا. تو بھائی جو ملک کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ چپ بیٹھے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں آ رہا, جامع رشید کے, بنوری ٹاؤن کے بڑے بڑے علماء ہیں, جامعہ فاروقیہ کے بڑے بڑے سب بیٹھے ہیں. چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں. ہمارے فرماتے تھے مولانا کی 3 قسمیں, ایک مولانا وہ بڑا ٹائٹ, ایک مولوی, اور ایک مولوڑی. مولوڑی چھوٹے چھوٹے مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بس تھوڑی سی چند صورتیں یاد کی پھر امام لگ گئے. تو وہ پھر سب بیچارے ایسے نہیں ہوتے, بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس میں اس کی رائے کا اعتبار ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں یہ کیوں کہتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کیا تھا کہ بھائی وہ ڈاکٹر, میں نے اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں کروائی تو ڈاکٹر 6 فٹ اچھل گئے. وہ میں نے بیان کیا تھا نا, اس پہ بھی لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے کہ یہ ویکسینیشن کے خلاف ہے. میں نے اس میں بار بار کہا کہ میں ویکسینیشن کے خلاف نہیں ہوں. تو پھر یہ کہ میں نے یہ کیونکہ ڈاکٹر اچھل گئے تو میں نے کہا ایک ٹیکہ ان کے بھی لگنا چاہیے تاکہ اتنا نہ اچھلیں. یہ اس لیے کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے, اتنا وہمی نہ بنو کہ اگر نہیں پلائے تو لازمی پولیو ہو ہی جائے گا. اس کو مسلط نہ کرو, ایک احتیاطی چیز ہے, کر لی ٹھیک ہے, نہیں کرو تو اتنا نہیں اس کو لے کے وہ ساری بیماریوں کے ٹیکے بچے کو جب تک نہیں ٹھوکیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہمی نہ بنے, کروا لیں ڈاکٹر سے پوچھ کے, میرے سے پوچھ کے نہیں کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ پلا دو تو ہم نے پلا دیا. میں نہیں کہہ رہا, میں ڈاکٹروں کا قول آپ کی طرف نقل کر رہا ہوں. ہو گیا تو وہی ذمہ دار ہوں گے, میں نہیں ہوں گا. اور اگر کچھ نہیں ہوا اور بچے کو فائدہ ہو گیا تو یہ کریڈٹ بھی کس کو جائے گا؟ ڈاکٹروں کو, میرے پہ نہیں جائے گا. تو میں تو صرف ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس میں اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. انٹرنیٹ سے جو آپ سنتے ہیں چیزیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے یا کچھ باتیں ہوتی ہیں, بعض علماء بہت مخلص ہیں, وہ اس کے خلاف بھی ہیں پولیو کے, یہ ان کی رائے ہے, ہم ان پہ بھی طنز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے بھی ڈاکٹروں ہی سے سنا ہے, ہم نے ہی ڈاکٹروں ہی کے, تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہے. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے کہ میں نے جو ذاتی طور پہ سروے کیا ہے, تو میں تو جتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, دیندار ڈاکٹروں سے بھی, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے بیماریاں, اس میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ سازش نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی ہماری لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. تو میں نے یہ سوال بھی ڈاکٹروں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں بالکل اجازت ہے, ہمارے پاس وہ لیبارٹریاں ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں, نہ ہمارے ڈاکٹر اتنے کوالیفائڈ ہیں. عام ڈاکٹر یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا, کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کو لے آ کچھ بھی پکڑا دو, وہ اپنے جو ہے نا کلینک میں وہ دیکھ کے بتا دے گا کیا کیا ہے اس میں, ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. انہوں نے کہا اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی سازش ہو بھی نہیں سکتی. دنیا کے بہت سارے ملک چیخنا شروع کر دیں گے اس پہ, وہ سارے تھوڑی خاموش رہیں گے. ان میں بھی سارے نیگیٹو تھوڑی سوچتے ہیں, انہی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پازیٹو بھی سوچتے ہیں مسلمانوں کے حق میں. تو پوری قوم سازش کا شکار ہو جائے, یہ تھوڑا مشکل ہے اس بات کو ماننا. پھر بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف بھی علماء ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹروں ہی سے, تو کسی عالم پر توہین نہ کریں. اگر اس کی یہ تحقیق ہے کہ یہ سازش ہے تو بھائی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور ہو سکتا ہے ان کی تحقیق صحیح ہو, کیونکہ میں کوئی بذات خود تو ڈاکٹر ہوں نہیں جو اپنی تحقیق پیش کروں.